सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, आजम स्वाति के राब्तों के हवाले से मेरे पास ये एक बहुत अहम इत्तला है और खबर है कि आजम स्वाति साहब का और पीटीआई के चंद लोगों का एस्टेब्लिशमेंट से एक सर्टेन लेवल पे राब्ता हुआ है। और जब हमने रीच आउट किया आजम स्वाति साहब को, मेरी टीम ने, तो उन्होंने ये उनको कहा कि अब वो मीडिया पे इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि जब वो मीडिया पे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनका जो कॉज है वो खराब हो रहा है। उनकी अपनी पार्टी की तरफ से उनको बेपनाह मुखालफत आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अब मैं स्टेटमेंट कोई नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करूंगा, उस टास्क पे फोकस करूंगा जो कि उनको मिला है इमरान खान साहब की तरफ से, अकॉर्डिंग टू हिम, इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों के हवाले से। आपको पता है कि इसके ऊपर आजम स्वाति पे इवन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो खासे बरहम नजर आ रहे हैं, और उन्होंने, सलमान अकरम राजा साहब ने आजम स्वाति साहब को ये कहा है, उनके हवाले से ये बयान दिया है, खुलकर बयान दिया है कि हमें उनकी कोई बात पे भरोसा नहीं है जब तक कि मेरे लिस्ट वाला कोई बंदा इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करके नहीं आ जाता और मुझे तस्दीक नहीं कर देता आजम स्वाति साहब के बयान की, तब तक मुझे उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आजम स्वाति साहब इस तरह का क्रिटिसिज्म चूंकि अपनी पार्टी से बर्दाश्त कर रहे थे, इस वजह से अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अपनी पार्टी की तरफ से भी जो क्रिटिसिज्म है वो खत्म हो और पार्टी की तरफ से कोई और ऐसा कोई इनपुट ना आए जिससे उनका जो कॉज है या जो उनका टास्क है एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करने का वो खराब हो। और मैं ये बड़े इत्तला के बेसिस पर कह रही हूँ कि पीटीआई के कुछ लोगों का राब्ता एस्टेब्लिश हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के एक सर्टेन लेवल पे, और ये जो राब्ता है ये वो कोशिश यही कर रहे हैं कि इससे कोई मजीद इनकी राहें हमवार हो, किसी तरह की सुलह सफाई हो, किसी तरह की मीडिएशन हो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि देखें, हमारे पास प्रोग्राम में भी मतलब कई पीटीआई के लोग जैसे शौकत बसरा, जो कि वैसे बड़े मुखालिफ हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका बयानिया है, हम सब जानते हैं, उन्होंने भी ये बात हमारे साथ की कि बसरा साहब ने कहा, शौकत बसरा साहब ने, कि इसमें तो कोई इनकार ही नहीं है कि इमरान खान साहब पहले ही रोज से कह रहे हैं कि मैंने बात ही एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। तो इसका मतलब ये कि उनकी पार्टी की तरफ से जो इनपुट्स आ रही हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बात ही नहीं करनी, वो उनके अपने पार्टी के जो वैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग रखने वाले स्टांस हैं वही लोग उनकी बात को नेगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान साहब ने रोजे अव्वल से कहा है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। सो यू सी, बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया है ये। और लेकिन मैं इस पे हकायक की बुनियादों पे और इत्तलात की बुनियाद पे, मुसद्दका इत्तलात की बुनियाद पे ये बात कर रही हूँ कि राब्ता जरूर एक इस्टेब्लिश हुआ है। अब वो कहाँ तक जाता है, कितना आगे जाकर बैठता है, ये यकीनन वक्त बताएगा। और ये राब्ता खराब ना हो, ये आजम स्वाति साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी की तरफ से मनफी बयानात का जो सिलसिला, और खासतौर पे सोशल मीडिया से वो बहुत तंग है। उन्होंने अपने बयान में भी गालिबन सोशल मीडिया का जिक्र किया था कि वो अपनी किसी दुनिया में रहते हैं और उनके बयानात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान ना आए जो उनकी कोशिशों पे पानी फेर दे। सो वो अपनी तरफ से एक बड़ा प्रोटेक्ट करके कोई एक राब्ता एस्टेब्लिश उन्होंने किया है। और ये कहना बहुत अहम है कि देखिए, पीटीआई में अब वाज़ेह तौर पर हमें नजर आ रहा है कि अब दो तरह के ग्रुप्स हैं जो फ्रेश एग्जिस्ट करते हैं। एक वो ग्रुप है जो सलमान अकरम राजा के मैंडेट वाला ग्रुप है, जो उनकी दी हुई जेल वाली जो मुलाकात के लोगों की फहरिस्त है उनमें शामिल होता है, तो वो एक सलमान अकरम राजा साहब का ग्रुप है, उनके मैंडेट वाला। वहीं दूसरी तरफ वो एक ग्रुप है जिसमें केपी गवर्नमेंट के भी कई लोग हैं और वैसे भी मतलब पीटीआई के दीगर भी बहुत अहम है रहनुमा है, इवन उसमें बैरिस्टर गौहर भी, जैसे मैंने कल आपसे अर्ज किया, वो भी उसमें शामिल है, कि जिनका नाम सलमान अकरम राजा साहब ने नहीं डाला है लिस्ट में, लेकिन उसके बावजूद उनको रसाई मिल रही है इमरान खान साहब तक। तो एक वो वाला भी आप समझें ग्रुप है। तो एक ये दोनों ग्रुप्स आपस में तसादुम की सूरत हाल में है, और ये जो तसादुम है, स्वाति साहब को ये डर है कि इस तसादुम से उनकी जो एफर्ट्स हैं वो खराब ना हो जाएं। लेकिन बहरहाल जो मैंने इत्तला दी है इस हवाले से, वो मैंने अपने तौर से दोनों तरफ से चेक करके ये वाली बात मैंने बताई है कि क्योंकि राब्ते ऑब्वियसली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, तो मैंने दोनों इतराफ से, यानी पीटीआई एंड एस्टेब्लिशमेंट, दोनों इतराफ से इस बात को वेरीफाई किया है। कामरान मुर्तजा साहब के हवाले से मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे पहले भी बात करते हुए ये वाली बात आई थिंक मल्टीपल टाइम्स की कि कामरान मुर्तजा साहब एक बहुत कदावर शख्सियत हैं और एक ऐसे शख्स हैं जो कि झूठ नहीं बोलते, वो कभी भी गलत बयानी से काम नहीं लेते। मैं उनको बहुत साल से जानती हूँ और जब भी वो बात करते हैं तो वो हकायक पर मबनी एक हमेशा अपनी बात करते हैं। और ये जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नया बयान दिया है पीटीआई को लेकर,
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کامران صاحب ہیں ان کی بات یا جے یو آئی کی بات تو میں نے ہمیشہ اس معاملے میں بہت میں نے یہ سمجھا کہ اس میں وزن ہے، بیکاز جو یہ پورا معاملہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ جے یو آئی کو کسی بھی معاملے پہ کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا جس کے اوپر جے یو آئی خاصی برہم نظر آتی ہے. چاہے بہت سارے مواقع 26ویں ترمیم پہ ایک پارٹی میں ان کی کنسنسس ہوا، جو مولانا صاحب سے قریب گروپ ہے پی ٹی آئی کا جس کو اسد کیسر صاحب لیڈ کرتے ہیں، وہ لوگ انہوں نے بڑا ایک اہم اور ایکٹیو رول اس وقت نبھایا 26ویں ترمیم میں. یہ دونوں جماعتیں کافی قریب آ گئیں، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے بہت ایک غلط طرح کی ایک روش پکڑ لی گئی جس کی وجہ سے اس الائنس کو خراب کیا گیا ہے، بار بار خراب کیا گیا ہے. اور 26ویں ترمیم پہ بھی انہوں نے مولانا صاحب کو کھل کے پی ٹی آئی نے تنقید کی اور ان کے رول کے اوپر بہت سوال اٹھائے. ویراز مولانا صاحب تو یہ توقع کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے ان کا شکریہ ادا کرتے اور مطلب ان کے اوپر تنقید کیا، ان کی تعریف کرتے، لیکن الٹا ہوا. پھر اس کے بعد بھی جب مذاکرات کا سلسلہ چلا، جو پچھلے گزشتہ سال دسمبر میں مذاکرات ہوئے تھے، راؤنڈ ہوا تھا، پی ٹی آئی کی ایک کمیٹی تھی اور ایک گورنمنٹ کی کمیٹی تھی، تو وہ یہ جو دونوں جو گروپس تھے ان کے مذاکرات ہوئے، اس میں بھی جے یو آئی کو کسی طرح سے کانفیڈنس میں نہیں لیا پی ٹی آئی نے. اس پہ بھی جے یو آئی جو ہے وہ خاصی نالا ہے. پھر اس کے بعد ایک چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی تھی اپوزیشن کی، عمر ایوب صاحب اور پی ٹی آئی کے تمام تر سارے لوگوں کی، اس میں بھی انہوں نے جے یو آئی سے پوچھنا تک مناسب نہیں سمجھا جس کے اوپر جے یو آئی نالا ہے. تو جے یو آئی کو مطلب بار بار ایک اپسیٹ کرنا اٹ سیلف جے یو آئی کے کئی لوگ، اسلم غوری ہیں اور کئی لوگ، کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ بھی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے، ان کو یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ جے یو آئی کے ساتھ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ اتحاد نہ بنے اور بار بار ان کو اپسیٹ کیا جائے. دیکھیں ابھی بھی اگر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہو رہا ہے تو یہ کامران صاحب کی بات غلط نہیں ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کو ایٹ لیسٹ ان کو بتانا تو چاہیے، ان کو کانفیڈنس میں تو لینا چاہیے. بلکہ کامران صاحب نے اضافی طور پر یہ بھی کہا کہ ہمایوں محمد صاحب نے تردید کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ مزید اسد کیسر صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس معاملے پہ جے یو آئی کو اور مولانا صاحب کو بتائیں، سچ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو تب بتا پائیں گے، میں ایک حقیقت پسندانہ بات کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو تب ایک کلیئر پکچر دے پائیں گے مولانا صاحب کو جب ان کو خود پتا ہوگا. میں نے آپ کے جیسے پہلے سوال کے جواب میں یہ بات میں نے بتائی کہ پی ٹی آئی کے خود بھی سوائے اعظم سواتی صاحب کے بہت کم لوگ ہیں جن کو پتا ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جو بہت کم ایک لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کس لیول کا کانٹیکٹ ہے اور کیا کانٹیکٹ ہو رہا ہے. تو دیگر لوگوں کو تو یہ انفارمیشن نہیں دی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو بھی نہیں دی جا رہی ہے. تو وہ جو لوگ ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور کو اس پورے پروسیس میں، کیونکہ اس کو پروسیس کہا جا رہا ہے کہ وہ پروسیس ہے جو کہ شروع کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے چند لوگوں کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کا، وہ ایک پروسیس کا نام دے رہے ہیں اس کو. اس پروسیس سے یہ پورا جو گروپ ہے اعظم سواتی لیڈ گروپ، یہ پی ٹی آئی کو خود بھی دور رکھ رہا ہے. مطلب پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں جان بوجھ کر، میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ بولا کہ خود ایک حکمت عملی کے طور پر اعظم سواتی کا جو گروپ ہے وہ یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو بھی یہ بات نہیں بتا رہے ہیں اور کانفیڈنس پہ نہیں لے رہے ہیں. میڈیا پہ بھی بیانات اب دینے سے گریز کیا جائے گا. مجھے خود یہ بات پتہ چلی ہے، سواتی صاحب کی طرف سے ایک انپٹ آئی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو پوری ایک کوشش ہے، اگر وہ پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو بھی اس میں پوری طرح سے نہیں شامل کر رہے ہیں تو پھر تو یہ دور دور کی بات ہے کہ وہ جے یو آئی سے کسی طرح کا رابطہ کریں یا ان کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور ہاں، جے یو آئی سے جن ایک مخصوص پی ٹی آئی کے لوگوں کا رابطہ ہے، ان لوگوں کو بہرحال اس رابطے کے بارے میں نہیں پتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کامران صاحب کی جو یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہی رہ جائے گی کہ پی ٹی آئی ان کو کانفیڈنس ملے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، بیکاز آف دا ریزنس جو میں نے آپ کو بتائے کہ پی ٹی آئی کے اکثر لوگوں کو خود ہی نہیں پتا، اور جن کو پتا ہے وہ یہ بات بائی اینڈ لارج سیکرٹ رکھنا چاہ رہے ہیں until something concrete comes out from all the process. نہروں کے معاملے پہ ایک بہت ریئلسٹک بات میں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ پی ایم ایل این کے جتنے لوگوں سے میں نے پچھلے بھی ہفتے، مجھے یاد ہے کہ آپ نے یہ والا مدعا میرے ساتھ اٹھایا تھا اور اس پہ بھی میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ پی ایم ایل این کے زیادہ تر لوگ غیر سنجیدہ لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سیریس نہیں ہے، یہ بس ان کے تھوڑے سے ہمیں جیسے کہتے ہیں نا ایسی دھمکیاں ہیں ان کی پیپلز پارٹی کی، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، ان کو ہم منا لیں گے، یہ ایک پوری بات کی جا رہی تھی. اور اس کے بعد اب آج یہ بڑی تازہ اطلاع یہ ہے اس پوری چیز میں کہ سوچا یہ تھا پی ایم ایل این نے کہ ہر دفعہ ہم رابطہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے
اور ان کو کوئی ترقیاتی فنڈز کی مد میں کچھ رقم دے دیتے ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی مان جاتی ہے. تو پی ایم ایل این نے سمجھا یہ تھا کہ اس دفعہ بھی ترقیاتی فنڈز دے کر یا تھوڑے بہت فنڈز دے کر پیسوں کا اجرا کر کے ہم پیپلز پارٹی کو منا لیں گے. اور اس معاملے میں پی ایم ایل این کو ایک بہت سبکی کا سامنا ہوا ہے، کیونکہ اب جو انہوں نے رابطہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے اس میں وہ پی ایم ایل این کا یہ پورا کا پورا جو پلان تھا یہ چوپٹ ہو گیا، کیونکہ پی ایم ایل این نے جو آفر کی پیپلز پارٹی کو فنڈز کے حوالے سے وہ انہوں نے رد کر دی اور اسٹریٹ اوے ایبسلیوٹلی ناٹ کر دیا پی ایم ایل این کو، اور یہ کہا کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فنڈز لے کر آپ سے کوئی کسی طرح کا مکہ کر لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی تھی. ہمیں جو تحفظات ہیں ہمارے نہروں کے حوالے سے ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، ہمیں ان کا حل چاہیے، ہمیں ان کا ریڈریسل چاہیے. اس کے علاوہ ہم کسی چیز سے کسی پہ کم پہ نہیں مانیں گے. اور میں اضافی طور پہ یہ بھی اس میں ایک میری اطلاع اب جو مجھے اس پہ ملی ہے اس کا میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ اب اس میں ایک فریش اطلاع یہ ہے کہ یہ جو پوری چیز ہے اس کو اب اور مزید آگے لے کر جایا جائے گا، اور پی ٹی آئی بھی اس حوالے سے اپنی ریزولوشنز جو ہے وہ اسمبلیوں میں موو کر رہی ہے ان نہروں کے خلاف. سو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اب اس نہروں کے معاملے پہ اکٹھے آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی اس کو اپوز کر رہی ہے، باقاعدہ طور پر آن پیپر اس کو اپوز کرنے لگی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک معاملے پہ اس میں ایک کنسنسس پہ آ رہے ہیں. تو obviously یہ بھی پی ایم ایل این کے لیے آنے والے دنوں میں ایک مزید درد سر بن جائے گا کہ کسی طرح کی ایک کنسنسس یا ہم آہنگی ہم پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اگر اس معاملے پر دیکھتے ہیں تو جو کہ ہو گئی ہے. لیکن obviously اگر کوئی باقاعدہ اس ایشو کے اوپر دونوں کا کوئی رابطہ ہوتا ہے، یعنی پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا، تو ڈیفینیٹلی یہ پی ایم ایل این کے لیے اور زیادہ مزید پرابلمٹک ثابت ہوگا. لیکن یہ اس میں بہت ایک اہم خبر ہے جو کہ اس بارے میں کرنا ضروری ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات کہ جو پی ایم ایل این نے اس پہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم فنڈز دے دیں گے اور پیپلز پارٹی کو چپ کرا دیں گے، وہ پی ایم ایل این کی جو اسٹریٹجی تھی وہ سراسر ناکام ہوئی ہے، اور ان کو ایک طرح سے سبکی کا سامنا ہوا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ان کو بہت ایک سخت طرح سے ان کو نو کیا ہے اس کے اوپر. سو اب کیا پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے پی ایم ایل این کوئی نئی حکمت عملی اپنا پاتی ہے، کوئی ان کو منانے کے لیے کوئی نیا پلان لا پاتی ہے یا نہیں لا پاتی، یہ اب دیکھنے والی بات ہے.